معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر رسالت مآب حضرت پاک موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ سخی رہے، ہمیشہ آپ نے سخاوت فرمائی۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سخی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت آدھی سے بھی تیز ہو جایا کرتی۔ شہ کا معنی ہوتا ہے بادشاہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک شروع اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد عاجل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ماہ محرم الحرام کا ظہور ہے، اور اس مہینے کے واقعات آپ نے بہت سنا ہوگا اور سنا بھی ہے۔ اس کے متعلق جو بھی بیان کرنا ہوگا آپ کے امام صاحب ہی بیان کرتے ہیں۔ آج پوری کائنات سفر کر رہی ہے، وہ انسان ہو یا جانور ہو یا امیر ہو غریب ہو، کسی طبقے کا فرد ہو، ہر انسان سفر کر رہا ہے۔ ہم لوگوں نے بھی سفر کیا۔ ایک وقت تھا کہ ہم لوگوں نے قائد بغدادی مسجد کے اندر پڑھا، جب علامہ محفوظ الرحمان صاحب قبلہ تھے۔ اس وقت جو بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کیے، اس کے بعد سے اب تک اس وقت کا ماحول نہ بنا نہ اس طرح کی تعلیم ہو پائی۔ اس دور میں آپ نے سفر کیا، مدرسے کی زمین خریدی، سب کام آپ نے کیا۔ اسی طرح
انسان اپنے کھیت کے اندر دانا ڈالتا ہے، پہلے زمین کی جوتائی کرتا ہے، دانا ڈالا، دانا ڈالنے کے بعد انسان مطمئن ہو گیا کہ ہم نے کھیت میں بیج ڈال دیا ہے۔ دینے والا تو خالق کائنات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن انسان نے ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا ہے۔ اب وہ دانہ زمین کے اندر کچھ دن رہنے کے بعد ایک ننھا سا کوپر زمین کے اوپر نمودار ہو جاتا ہے۔ زمین کتنی سخت ہے، زمین کو چیڑ کر وہ جو ننھا سا کوپر نکلتا ہے، اگر آپ ہاتھ لگائیں وہ فوراً ٹوٹ جائے گا۔ اس کے اندر قوت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، نہ طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اسی سے اندازہ فرمائیں کہ دانہ آپ نے زمین میں ڈالا ہے اور اس کے ذریعے جو کوپر نمودار ہوا، جس زمین کو جوتنے کے لیے آپ نے ہل کا استعمال کیا، آپ نے مختلف ذرائع کا بھی استعمال کیا، لیکن ایک ننھا سا کوپر زمین کے سینے کو چیر کر وہ باہر کیسے نمودار ہو گیا۔ یہ سب طاقت اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، ورنہ تو اس کوپر کو وہ ایسے کوپر ہے کہ ایک ابر بارندہ برس جائے، تیز بارش ہو جائے، اس بارش کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کمزور سا ننھا سا کوپر زمین سے نمودار ہوا، اس نے بھی سفر کیا۔ انسان سفر کرتا رہا، انسان خواہ وہ کسی بھی چیز سے تعلق رکھنے والا ہو، خواہ وہ انگلش کالج کا طالب علم ہو یا وہ دین اسلام کا طالب علم ہو، وہ بھی سفر کر رہا ہے۔ دونوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں، فرق اتنا ہے کہ اگر وہ انگلش کالج کا طالب علم ہے تو اس کے ہاتھوں میں دنیاوی کتاب ہے، اور اگر وہ دین اسلام کا طالب علم ہے تو اس کے ہاتھوں میں قرآن مقدس ہے۔ بس فرق اتنا سا ہے، لیکن سفر دونوں نے کیا۔ ایسے ہی اگر امیر ہے اس نے بھی سفر کیا ہے، بادشاہ ہے تو بادشاہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ سفر کر رہا ہے، پوری کائنات سفر کر رہی ہے۔ تو اب آپ ذرا سوچیں کہ ہر انسان سفر کر رہا ہے، کیا سب کا معیار ایک ہے؟ ہرگز نہیں، سب کا معیار یکساں نہیں ہو سکتا ہے، سب کا معیار برابر نہیں ہو سکتا ہے، سب کا مقام مختلف ہے۔ انگلش کالج کا طالب علم ہے، وہ انگلش کالج میں پڑھ کر یا تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا اور دنیاوی چیزوں کی میں مہارت حاصل کرے گا، لیکن اگر وہ دین کا طالب علم ہے، وہ دین اسلام سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت کا کلام قرآن عظیم اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور جب وہ قرآن عظیم کو یاد کرے گا تو وہ حافظ قرآن کہلائے گا، قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کرے گا، تفسیر کو حاصل کرے گا تو وہ عالم دین کہلائے گا۔ مختلف مقامات پر آپ جائیں، غور و فکر کریں، آپ ذرا سوچیں کہ سفر آج کا بھی انسان کر رہا ہے، آج کا بھی انسان جس بھی شعبے میں سفر کیا ہو، لیکن مذہب اسلام پھیلا تو کیسے پھیلا؟ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ مکہ المکرمہ میں ہوئی ہے۔ مکہ المکرمہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور وہاں عرب کی سرزمین سے وہاں کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا۔ اس وقت جو سفر نبی پاک نے فرمایا ہے، ان کے راستے میں کتنی مصیبتیں پیش آئی، یہ بھی آپ برہا سنتے آئے۔ صحابہ کرام نے جو
سنا ہے، آپ نے ان کے بھی سفر کے واقعات کو آپ نے بارہا سنا ہے۔ وہ سفر الگ تھا، آج تو سواری ہے، لیکن اس زمانے کے اندر اس وقت صرف انسان اگر سواری کرتا تھا تو وہ جانوروں پہ کرتا تھا، گھوڑے اور خچر ہوا کرتے تھے جس پر اس زمانے کے انسان سفر کرتے رہے۔ لیکن اس وقت صحابہ کرام کے پاس آج جتنی فراوانی ہے نہ اتنی فراوانی اس وقت تھی، نہ جتنی سہولتیں آج ہیں نہ اس وقت اتنی سہولتیں ہیں۔ یہ سہولتیں اس وقت نہیں تھی، لیکن اس وقت صحابہ نے بھی سفر کیا ہے، نبی پاک نے بھی سفر فرمایا ہے۔ لیکن اس وقت جو سفر فرمایا تو مذہب اسلام پوری دنیا میں پھیلتی ہوئی چلی گئی۔ آج بادشاہ سفر کر رہا ہے تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنی شان و شوکت کے ساتھ سفر کر رہا ہے، لیکن اس وقت نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ اس وقت کوئی اسباب و زر تھا، نہ اس وقت کوئی مال و دولت کا انبار تھا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس تھا تو صرف ایمان کی دولت تھی، محبت رسول تھی، اسی محبت کی بنیاد پر جہاں جہاں گئے وہاں پہ پرچم اسلام پھیلتا پھولتا گیا۔ وہ سفر الگ تھا، آج کا سفر الگ ہے۔ آج آپ کے پاس جتنی مال و دولت ہے آپ اندازہ کریں، آپ نے ہی دور میں دیکھ لیں، آپ ان لوگوں میں سے ایک ایسا وقت تھا جس میں تو میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن حضرت تشریف فرما ہے جانتے ہوں گے، ایک ایسا وقت کچھ سال پہلے ہی تھا کہ انسان کھانے پینے کا محتاج تھا، انسان کے پاس لباس موجود نہیں تھا، انسان غربت کا زمانہ گزارا ہے۔ لیکن جب انسان کے پاس مال و دولت ملتا گیا، مال و دولت کا انبار لگتا گیا، خوشحالی ہوتی گئی، تو اس وقت انسان اپنے پرانے دور کو بھلا دیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، روم کی سرزمین تھی، عراق کی سرزمین تھی، اور ادھر عرب کی سرزمین، عرب کو پورے سب میں آتا ہے لیکن دو حصوں میں تقسیم تھا، ایک پر قبضہ روم کا تھا اور ایک پر قبضہ ادھر عرب کا تھا جس کو حجاز مقدس کہا جاتا تھا۔ ایک دو کا اب ایک ایران کا قبضہ اور ادھر قبضہ تھا۔ آپ ذرا سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، روم کے بادشاہوں نے سرزمین حجاز مقدس پر کتنے بار حملہ کیا، اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے لوگوں کو باہر نہیں نکالا ہے۔ اگر آج کا بادشاہ ہو، آج کا حاکم ہو، اگر اس کے اوپر کوئی حملہ کرے تو انسان فوراً اس کو اپنے ملک سے باہر نکالے گا، یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے اور ہمارے ملک میں حملہ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حکمرانی نہیں فرمائی، آپ نے کسی بھی چیز کی ادنا سا بھی فرق آپ نے نہیں فرمایا، وہ روم کا رہنے والا ہو یا وہ حبشہ کا رہنے والا ہو، عراق کا رہنے والا ہو، کسی بھی جگہ کے رہنے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو باہر نہیں بھیجا۔ اور آپ باہر بھیجتے بھی کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور جتنے بھی مخلوقات ہیں، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان ساری چیزوں کا رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے کوئی ایسے حکمرانی نہیں فرمائی ہے۔ آپ نے یہ تو بارہا سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عرب کے لوگوں نے، کفاروں نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو ہم آپ کو مال و دولت دیتے
کرتے ہیں, اگر آپ کسی حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ مذہب اسلام کی آپ نے پرچار فرمائی اور ہمیشہ لوگوں کو دین الہی کی طرف, مذہب اسلام کی طرف آپ نے بلایا اور ہمیشہ یہی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی طرف لوگوں کو بلایا ہے. بلال تو حبشہ کے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت ہوئی, آپ دامن اسلام میں آئے, آپ نے مذہب اسلام قبول کیا, آپ کالے تھے لیکن آپ سے کوئی امتیاز نہیں فرمایا. ابو جہل تو آپ کا چچا تھا, حقیقی چچا ابو لہب تھا, لیکن انہوں نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی ہے. ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دور ہو گئے. بلال حبشہ کے تھے, سلمان فارس کے تھے, لیکن دامن اسلام میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو ایک سب میں بڑا فرما دیا, نہ غریب کا امتیاز فرمایا نہ کسی اور چیز کا امتیاز ہوا. درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات بتا یہ رہا تھا کہ سفر آج کا بھی انسان کر رہا ہے, سفر اس وقت کے بھی لوگوں نے کیا ہے, لیکن دونوں کے سفر میں فرق تھا. اس وقت کے مسلمان صحابہ کرام تھے اور ہم سے پہلے کے جو مسلمان تھے ان لوگوں نے اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے مال و زر سے زیادہ نبی کریم سے محبت فرمائی ہے. متفق علیہ کی حدیث پاک ہے. عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. راوی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے. ایک فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما يعتب عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا, وہی کہتا ہے جو وحی کی جاتی ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے دور ہو جاؤ. یہ دو آیتیں کریمہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں, ورنہ اس کے علاوہ بھی آیتیں کریمہ ہیں. ایک دو آیتوں سے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ آپ وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہوتا ہے. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ. دوسری آیت کریمہ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو تم میری پیروی کرو. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے, جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے, تب تک اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی نہیں ہو سکتا ہے. حضرات یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی انسان اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اور
لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے۔ آپ تھوڑی سی تشریح کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں، کیونکہ حضرت بھی تشریف فرما ہے۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اسے 4 چیزوں کی بنیاد پہ محبت کرتا ہے۔ یاد رکھو، صرف 4 چیزوں کی بنیاد پر انسان محبت کرتا ہے۔ یا تو انسان کسی سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے علم کی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ علم کی بنیاد پر انسان محبت کرتا ہے۔ یا تو انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ یا تو پھر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو کسی کے احسان کی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا، اس کی بنیاد پہ آپ محبت کریں گے۔ یا تو انسان جو محبت کرتا ہے وہ قرابت کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ آپ اپنے ذہن پہ اس بات کو غور سے سوچیں تو پوری دنیا کے لوگ انہیں 4 علتوں کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں۔ یا تو کسی کے پاس علم زیادہ ہوگا، علم زیادہ ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے، محبت سے آپ بیٹھیں گے، سلیقے سے بات کریں گے تاکہ میرا کام ہو جائے اور اس سے مجھے کچھ فائدہ حاصل ہو۔ یا تو آپ علم کی بنیاد پر اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ علم کسی کو بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ 100 میں سے 99 علوم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔